أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. دوستو، یہ آج آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 178 سے 180 تک پڑھی گئی. آج کی آیتوں میں اللہ پاک اپنی کمال قدرت کو بہت خوبی کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے ہمیں ادب سکھلایا ہے کہ اللہ کو ہم کس طرح پکاریں. سب سے پہلی چیز جو ہمارے سامنے آ رہی ہے، من یہد اللہ فہو المہتدی وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جس کو اللہ راستہ دے وہی راستہ پاوے، اور جس کو وہ بچلا دے یعنی پچھلا دے، ہٹا دے، سو وہی ہیں ٹوٹے میں. دو چیز سمجھ لیجئے پہلے آپ. اللہ پاک خالق ہیں، اللہ پاک خالق ہے. اللہ پاک نے ہدایت کا راستہ بھی بنایا اور ہدایت کے راستے کی اطلاع بھی دے دی، اور اللہ پاک نے کمال قدرت سے اپنے ہدایت کے ساتھ ساتھ اس کی اپوزٹ گمراہی بھی بتا دی اور گمراہی کا راستہ بھی بتا دیا. یہ اعتراض نہ کیجئے، پہلے کئی دفعہ یہ بات ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر گمراہی کو پیدا ہی کیوں کیا؟ تو اگر گمراہی پیدا نہیں ہوتی تو اچھے اور برے کی تمیز کیسے ہوتی؟ پھر تو مجبوراً اضطراراً سبھی جنتی ہوتے یا سبھی جہنمی ہوتے. جی، پھر انسان کا کمال نمایاں نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے مخلوقات جو پیدا کی ہیں ان میں ایک مخلوق تو وہ ہے کہ از اول تا آخر ان میں صرف اطاعت ہی کی شان ہے، ان میں صرف اطاعت ہی کی شان ہے. نافرمانی کس کو کہتے ہیں وہ جانتے ہی نہیں، بلکہ نافرمانی کا سوچ، ارادہ، تصور بھی ان میں نہیں ہے. اور ایک مخلوق وہ ہے کہ جس نے اپنے گلے میں توق ہی ڈال لیا گمراہی کی، اپنے لیے قبول ہی کر لیا جہنم، اپنے لیے قبول ہی کر لیا جہنم. ان سے بھی ہماری کوئی گفتگو نہیں. مسئلہ تو صرف اس مخلوق سے ہے جس کو اللہ نے مجموعہ خیر اور مجموعہ شر دونوں بنائے. جی جی، کیا بنایا اللہ نے؟ مجموعہ خیر بھی ہے اور مجموعہ شر بھی ہے.
یہ مخلوق جو مجموعہ خیر ہے، مجموعہ شر ہے، یہی در حقیقت اللہ کے خلافت کی مستحق ہے۔ جی، اللہ نے اپنا خلیفہ جبرائیل کو نہیں بنایا، جبرائیل کو اللہ نے اپنا خلیفہ، میکائیل کو، اسرافیل کو، اسرائیل کو، حاملین عرش کو نہیں بنایا۔ اللہ پاک نے خلیفہ بنایا ہے اسی کو کہ جس میں آگ بھی ہے، پانی بھی ہے، جس میں جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، اور جو ثواب کا بھی مستحق ہے اور عذاب کا بھی مستحق ہے۔ جی، فرشتے تو ہیں ہی اطاعت گزار، اور شیطان ہے ہی ملعون جہنمی، ان سے کوئی بحث ہماری نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ سمجھ لیجئے کہ خلق، پیدا کر دینا، پیدا کر دینا، یہ نقص نہیں، یہ کمال ہے۔ یہ نقص نہیں، جیسے میں نے کہا کہ اللہ نے ہدایت کو بھی پیدا کیا اور گمراہی کو بھی پیدا کیا۔ اللہ پاک نے میڈک جانتے ہیں؟ پگل، پنجابی میں پگل بولتے جی، ڈڈو بھی بولتے جی۔ میڈک کے سر میں اللہ نے تریاک رکھا اور سانپ کے مغز میں اللہ نے زہر رکھا جی، تو اس سے ان کی قدرت کا کمال پتہ چلتا ہے، اس سے ان کی قدرت کا کمال پیدا چلتا ہے۔ میڈک کے سر میں کیا ہوتا ہے؟ تریاک، سنا تھا کبھی آپ نے؟ ایک میڈک ہوتا ہے، کبھی اگر مل جائے آپ کو تو اس کو پکڑیے۔ جو میڈک چھوٹے چھوٹے پرندوں کو، جسے ہم گوریا کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چڑیا ہوتی ہے، یہ اچھل کے پکڑ کے کھانے کی کوشش کرے جو میڈک، اس کا مطلب یہ کہ اس میڈک کے پاس سر میں، اس کے مغز میں تریاک ہے۔ ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، آپ لوگ گاؤں کے لوگ نہیں ہیں اس لیے آپ کو نہیں پتا، ہمیں گاؤں کے لوگ ہمیں پتا ہے کہ سر میں اس کے ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، سر میں اس کے چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، اس کو ہم گاؤں کے لوگ کیا کرتے، پھر میڈک کو پکڑ لیتے۔ ہر میڈک کے پاس نہیں ہے وہ، جو پرندے کو پکڑنے کی کوشش کرے گاؤں والا سمجھ جاتا ہے کہ اس کے پاس تریاک ہے، اس میڈک کو پکڑ لیتے ہیں، اور پکڑ لینے کے بعد اس کی پچھلی دونوں ٹانگ میں دھاگا باندھ دیتے، وہ دیتا نہیں ہے، اگر آپ اس کو مار دیجئے تو وہ ختم ہو جائے گا، آپ کو ملے گا نہیں۔ حاصل کرنے کا طریقہ آپ کہے گا مولوی صاحب آپ یہ کام بھی کرتے ہیں؟ نہیں بھائی، میں قرآن سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، مولوی سب ان کو پڑھتا ہے جی۔ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو ماریے مت، اگر آپ اس کو مار دیجیے گا تو ٹینشن میں آئے گا، آپ کو ہیرا نہیں دے گا، وہ تریاک نہیں دے گا، کھو جائے گا، اس سے گم ہو جائے گا۔ اس کی دونوں ٹانگ میں پیچھے کے رسی باندھ دیتے، دھاگا باندھ دیتے، اور دھاگا باندھ کے اس کو الٹا لٹکاتے ہیں، اور نیچے اوپلا جلا کر کے اس کی دھونی دیتے ہیں، اس کی دھونی دیتے ہیں۔ جب اس کے دخان کو، دھوئیں کو، اس کو جو لگتا ہے تو وہ اپنی جان کی سلامتی کے لیے، دیکھو مجھے بتانا ہے، ابھی دوسری آیت سمجھانی ہے کہ اللہ نے کہا ہے لہو قلوب، وہ سمجھانا ہے مجھے، اس لیے کہانی سنا رہا ہوں آپ کو، انہیں نہیں سنا تھا، مجھے کیا ضرورت ہے تریاک بتاؤں آپ کو۔ تو وہ اپنے جان کے تحفظ کے خاطر اس کا جو سب سے بڑا سرمایہ ہے تریاک، وہ منہ سے اگل دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے اس بات کو کہ میں یہ جب دے دوں گا تو میری جان بخشی ہو جائے گی، میری جان بچ جائے گی۔ ہائے انسان کتنا بڑا نادان ہے، اللہ نے کتنی شکایت کی اس کی۔ اب جو آدمی ہے شکاری، وہ تریاک کو لے لیتا ہے، اور لینے کے بعد اب نے مت چھوڑیے اس کو وہاں، فوراً اس تریاک کو، جو ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، اب میں مثال کیا بتاؤں آپ کو، آپ کیا بتاؤں،
چنے کا دانا نہیں بھائی، چنے لمبی سی چیز ہوتی ہے، سی لمبی ہوتی ہے، یہ سمجھ لیجیے آپ کے، ہاں ٹھیک کہا تم نے، نہیں کھجور کے بیج نہیں، ٹھیک روزے کا دانا ایسے ہی سیب کا ہوتا ہے جی۔ اس کو اٹھاتا ہے شکاری اور دودھ میں ڈال دے گا۔ کس میں ڈال دے گا؟ کیونکہ اس کو حرارت لگ گئی ہے، اب یہ دودھ کو پیے گا پیے گا پیے گا، جتنا گرمی اس کو ہیٹ لگ گئی ہے اتنی مقدار سے یہ تریاک دودھ پی لے گا۔ اب پی لینے کے بعد اس کو رکھ لیجیے۔ اب آپ جب کبھی کسی کو سانپ کاٹتا ہے گاؤں میں ہمارے یہاں، تو جن لوگوں کے پاس تریاک ہوتا ہے، ہم تریاک اس لیے کہتا ہے کہ سمجھ جائیے، ورنہ اس کو کچھ اور شاید کہتے ہیں، بس سانپ کے کاٹنے کی جگہ پہ اس کو یوں رکھیے، یہ چمبک کی طرح چپک جاتا ہے، چمبک کی طرح چپک جائے گا، اور جتنا سانپ کا پوائزن انسان کے جسم میں فٹ ہو چکا ہے وہ سب کو سک کر لے گا، کھینچ لے گا، اور اس کا رنگ کالا ہو جائے گا۔ جب سارے زہر کو کھینچ لے گا اور یہ سیاہ کالا ہو جائے گا تو پھر خود بخود یہ انسان کو چھوڑ دے گا اور مریض صحت مند ہو جائے گا۔ پھر اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو نکال کے پھر دودھ میں ڈال دیجیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ دودھ میں جاتے ہی یہ سارا زہر اپنا دودھ میں منتقل کر دے گا اور پھر اس کی اپنی فطری شکل طبیعی واپس ہو جائے گی، اس کی اپنی طبیعی شکل واپس ہو جائے گی۔ تو مجھے وہ نہیں سمجھا، مجھے سمجھانا آپ کو یہ ہے کہ میڈک کے مغز میں اللہ نے وہ تریاک بھی دیا، کہ یہ اس کی قدرت کا کمال ہے کہ میڈک کو اس نے تریاک دیا، اور سانپ ناگ کے دماغ پر اس نے زہر عطا کیا۔ دونوں اس کی قدرت کا کمال ہے، دونوں اس کی قدرت کا کمال ہے۔ وہ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ میں خالق تریاک بھی ہوں اور میں خالق اسباب ہلاکت بھی ہوں جی۔ میں انسان کے نفع کو بھی میں نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے کائنات عالم تک پہنچایا ہے، اور میں نے انسانوں کے سامنے انبیاء کی زبان سے اسباب گمراہی بھی بیان کروا دی ہے کہ فلاں 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 اسباب ہلاکت ہے، اسباب ہلاکت ہے۔ اچھا بابا، تو یہ جو بار بار قرآن میں نسبت ہو رہی ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، میں گمراہ بھی جس کو چاہتا ہوں کرتا ہوں اور میں ہدایت بھی جس کو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ کان پکڑ کے اللہ کسی کو گمراہ کرتا ہے، اللہ خالق ہدایت اور خالق گمراہی ہے۔ اب میری بات سمجھ گئے؟ اس تقریر کا حاصل میرے یہ ہے کہ اللہ پاک، ارے بھائی باغبان جی، باغ میں ہر قسم کا پھول ہونا جی۔ ابھی میں کل کہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے کہیں دیکھا کسی ایڈورٹائز کی گاڑی پر کہ 800 فلاورس، شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا کسی گاڑی پر تھا، میں ڈرائیو کر رہا تھا، گاڑی میرے آگے وہی گاڑی، پھول نہیں بیچتے ہیں کمپنیاں جو آتی ہے دنیا میں، کس ملک سے آتی ہے؟ ہالینڈ سے جی۔ تو لکھا تھا 800 فلاورس۔ تو اب یہ بتائیے کہ باغ میں جس آدمی کے ہوگا اس کی تعریف ہوگی یا اس کے نقص کو بیان کیا جائے گا؟ گیندا کا بھی ایک رنگ ہے، رات کے رانی کا بھی ایک رنگ ہے، جوہی کا بھی ایک رنگ ہے، کامنی کا بھی ایک رنگ ہے، منگرا کا بھی ایک رنگ ہے، چمبیلی کا بھی ہے، لیلۃ العرب، دنیا بھر جتنے پھول ہیں ہر پھول کی خاصیت الگ الگ ہے اور ہر پھول کا رنگ الگ الگ ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کائنات عالم میں اللہ پاک کامل القدرت تھے، خالق نہیں بلکہ خلاق ہیں۔ وہ کیا ہے؟ خلاق۔ سورہ یاسین میں کیا پڑھتے ہیں؟ الا وہو الخلاق العلیم، اللہ پاک خلاق ہیں۔ کائنات عالم میں انگنت لا تعداد ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے
کہ دنیا میں کس کس قسم کے علاقے میں کیا کیا فروٹ پیدا کیے. ہر جگہ نہیں ہوتا وہ فروٹ. جی ہمارے ملک میں کھجور کیجیے تو ہوگا ہی نہیں. جی چیری ایک پھل ہوتا ہے, خوب شوق سے کھاتے ہیں لوگ. جی وہ دنیا کے خاص علاقے میں ہوتا ہے, تو ہندوستان پونا اونا میں سنا میں نے ہونے لگا. جی تو ہر علاقے میں اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا. تو تخلیق صفت کمال ہے. یہ ہے اصل میرا مدعا کہ تخلیق مطلب پیدا کرنا, کسی بھی چیز کو پیدا کرنا یہ صفت کمال ہے. جس طرح زہر پیدا کرنا بھی صفت کمال ہے, اسی طرح تریاق پیدا بھی صفت کمال ہے. گوڑے کو پیدا کرنا بھی کمال ہے, اور کالے کو بھی پیدا کر کے اس نے بتا دیا کہ میرے خزانے میں سیاہی بھی ہے. اس کے خزانے میں روشنی بھی تھی, اور اس کے خزانے میں اندھیرا بھی ہے. اس کے خزانے میں رات بھی ہے, اور اس کے خزانے میں دن بھی ہے. اس کے خزانے میں حجر بھی ہے, اور اس کے خزانے میں شجر بھی ہے. اس کے خزانے میں بحر بھی ہے, اس کے خزانے میں بر بھی ہے. اس کے خزانے میں عورت بھی, مرد بھی, ہر جنس کی ہر چیز لاتعداد موجود. تو ہدایت کا پیدا کر دینا جس طرح کمال ہے, اسی طرح گمراہی کا بھی پیدا کر دینا صفت کمال ہے. اس لیے اللہ پاک کہتے ہیں اب جب پیدا کرنا کمال ہے یہ تو خوبی ہوئی, لیکن اختیار کرنا صفت باعث ثواب یا باعث عقاب ہے. اچھائی کو اختیار کر لینا باعث ثواب ہے, فضل ہے, انعام ہے, اور گمراہی کو اختیار کر لینا باعث عقاب ہے. تو گویا کہ تخلیق باعث کمال اور کسی صفت کا اختیار کر لینا باعث ثواب یا باعث عذاب. اب اگر ہدایت کو بندہ اختیار کر لیتا ہے تو یہ اس کے لیے ثواب ہے, اور اگر گمراہی کو اختیار کرتا ہے تو ہاں. تو اس کی حکمت کیا ہوئی کہ اگر دونوں نہیں ہوتی تو انسان تو پھر انسان نہیں ہوتا, وہ فرشتہ ہوتا. نہیں سمجھ میں آئی میری بات؟ اگر صرف ہدایت ہی ہدایت ہوتی تو پھر آپ کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی انسان بھی فرشتہ ہوتا. تو اس لیے اللہ نے ہدایت اور گمراہی دونوں کو پیدا کیا. ہدایت اور گمراہی دونوں کو رب ذوالجلال نے پیدا کیا. اور پیدا کر لینے کے بعد ایک بات کہی, فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر اختیار کرے. پھر اللہ نے کیا کہا, سنو یہ اختیار جو تم کو اس لیے دیا ہے میں نے, یہ تمہاری چوائس کے لیے ہے, لیکن سنو ومن یکفر, جو کفر کرے گا تو کیا ہوگا, انا اعتدنا للظالمین نارا. یہ ساتھ ساتھ سنا دیا کہ اگر تم نے کفر کو اختیار کیا تو تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا, اور اگر تم نے ایمان کو اختیار کیا تو تمہارا ٹھکانہ جی اما شاکرم و اما کفورا. تم اب شکر کرو یا تم کفر کرو, تم شکر کرو یا تم کفر کرو. اللہ پاک نے کہا یہ دونوں راستہ تمہارے لیے میں نے منتخب کر لیا ہے, لیکن سنو ان اللہ لا یرضى بعباده الکفر وان تشکروا یرضه لکم ولا تزر وازرة وزر اخرى. بہت پیاری بات اللہ نے کہا سنو تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارا مالک تم سے خوش ہو, دنیا میں ہر ملازم چاہتا ہے کہ میرا سب سے بڑا باس, لو باس کو کیا بولتے, سی اے یا ڈی جی کیا بولتے, ایم جی. لے میرا ایم ڈی بہت خوش رہے, سب چاہتے ہو. تو تمہارا جو رب ہے, رب اس نے کیا کہا ہے, یہ
وَإِن تَشْكُرُوا يَرْزَقْ لَكُمْ، اگر تم شکر کا راستہ اختیار کرو گے تو ہم تم کو دلہا بنائیں گے، ضرور بنائیں گے انشاءاللہ جی۔ اور اگر تم نے ان اللہ لا یرضی بعبادہ الکفر، اور سنو تم کو میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ خالق نے پیدا تو کیا ہے، تم کو بھی پیدا کیا، ہدایت کو بھی پیدا کیا، تم کو بھی پیدا کیا، گمراہی کو بھی پیدا کیا، لیکن اللہ گمراہی سے تجھ سے راضی نہیں ہے، اپنی گویا کہ مرضیات اس نے آپ کو بتلا دی۔ اب جب رب ذوالجلال نے اپنی مرضی بتلا دی تو غلام کا کیا کام ہے بتائیے جی؟ غلام کا کیا کام ہے کہ جس راستے سے میرا رب خوش ہوگا میں اس راستے سے چلوں، اس راستے سے، ہاں اس راستے کو اختیار کروں، وہی کروں جس سے میرا مالک مجھ سے خوش ہوگا، اور وہ کام نہ کروں جس سے میرا مالک ناراض ہوگا۔ اچھا بابا، اللہ تعالیٰ نے اسی کو اس آیت میں کہا ہے کہ من یہد اللہ فہو المہتدی، جو جس کو اللہ راستہ دے وہی راستے پر ہے۔ یہ ادب سکھلایا گیا، کیا سکھلایا؟ ادب سکھلایا گیا۔ اور ومن یضلل، اور جو دیدہ و دانستہ سمجھ لینے کے بعد، ارے بھائی اس میں آپ کو اعتراض ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو شاید اشکال ہوگا کہ مولوی صاحب یہ وہ پہلے جواب دے دیا ہے۔ آپ بازار میں جاتے ہیں جی، بازار میں جاتے کہ نہیں جاتے؟ ابھی جاؤں گا میں روٹی لینے تو ایک روٹی بالکل صحیح سلامت ہے اور ایک روٹی پوری جلی ہوئی ہے، تو میں پیسہ دے کے جلی روٹی لوں گا؟ بولیے۔ تو جب جلی ہوئی روٹی کو آنکھ سے دیکھ کر کے میں وقتی نفع کے لیے نہیں چوائس کر سکتا ہوں جی، تو پھر گمراہی کو چوائس کیسے کروں گا؟ یہ الزامی جواب ہے۔ وہ چھوڑیے، گاؤں میں ہم جاتے ہیں ابھی بھی تو کمہار ایک قوم ہوتی ہے جو مٹی کا برتن بناتی ہے، آپ لوگوں نے تو نہیں دیکھا ہوگا، سب سنا ہوگا۔ وہ لاتی ہیں بے شمار ہڈیاں۔ تو میری امی مرحومہ تھی، اللہ غریب کے رحمت کرے، جو کیا کرتی تھی، مٹی کی ہڈیاں اسی میں ہم لوگوں کا چاول دال گوشت مستی سبزی سب اسی میں، دودھ بھی اسی میں ابالتی تھی امی جی، تو اس کو دیتی تھی بجا کے، جو بالکل ٹناٹن کھن کھن کرتی وہ لے لیتی، اور جس میں آواز ڈھب 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 ہوتی واپس۔ تو ایک 2 روپے کی ہڈیاں کوئی انتخاب کرنے کے لیے میں نے ٹھوک بجا کے دیکھا، اور اپنی زندگی میں انتخاب کرنے کے لیے ہدایت کو نہیں چوائس کرے گا انسان؟ بتائیے، یہ الزامی جواب ہے، یہ الزامی۔ حالانکہ ایک ہی آوا میں، آوا بولتے اس کو بولتے نا بھائی، آوا کا آوا خراب، کیا مطلب؟ جہاں مٹی کے کچے برتن پکائے جاتے ہیں، ایک ہی آوا ہے، ایک ہی زمین کی مٹی ہے، ایک ہی طریقے سے پکائی گئی، لیکن کوئی ہڈیاں ٹناٹن پک گئی اور کوئی ہڈیاں کچی کیوں رہ گئی؟ آپ دیجیے جواب، ہم اس کا جواب دیں گے قرآن کی آیت، کیونکہ آپ اگر تیز ہیں تو ہم بوجھتے ہیں، ہم قرآن کے لیے تیز جی۔ بھائی ایک ہی ہڈیاں ہے نا، ارے بھائی بات ایک ہے، بھائی جان ہے نا ایک، آپ ایک ہی ابو ہے نا، اور کتنے بچے ہیں؟ 4، اور ماں بھی ایک ہی ہیں، لیکن سب کا مزاج مختلف کیوں بن گیا؟ یہ ان کو پتا ہے ابو جان کو جی؟ ابو نے تو چاہا کہ سب ایک سے ایک سپر اسٹار بن جائے، سپر اسٹار جی، اللہ دین کا سپر اسٹار بنائے۔ آج کل سپر اسٹار کی اصطلاح ہوتی ہے ڈانسنگ کے لیے، ہاں وہ سپر اسٹار نہیں بنانا ہے مجھے آپ کو، اور یہ جملہ کی توہین، اس جملے کی توہین جی۔ تب یہ بتائیے کہ معلوم یہ ہوا کہ ان تمام کے پیچھے رب ذوالجلال کا ہاتھ، دست قدرت کام کر رہا ہے، دست قدرت کام کر رہا ہے۔ ایک ہی ڈالی ہے، ایک ہی آم کا درخت ہے، ایک ہی شاخ ہے، واللہ کسانوں سے جا کے پوچھ لو،
کوئی پھل نہیں بھائی بہت بڑا، اور کوئی ایک دم لنگڑا، ایک کا ذائقہ اتنا شیریں کہ آپ حیران ہو جائیں، اور اسی شاخ کا دوسرا پھل چھوٹا ہو گیا اور کھٹا ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ جی اللہ پر اعتراض نہ کیجئے گا، اپنے اعمال کو دیکھ لیجئے۔ اللہ پہ اعتراض نہیں کرنے کا، اعتراض کیجئے گا محرومی مقدر میں آئے گی، اور اگر اقرار کیجئے گا تو عبدیت اور نصیب آپ کا بن جائے گا۔ نصیب و مقدر بن، اللہ پہ کبھی اعتراض نہیں کرنا۔ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، ان کی بات دیکھیے۔ میں کل ایک دلیل پڑھ رہا تھا، ابھی یاد آ گئی، ہو کہیے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ۔ حدیث کی شرح کرتا رہتا ہوں نا، ایک بات عجیب پڑھی مولانا میں، ہے تو چھوٹی سی لیکن میں بالکل ایک دم بکھر گیا۔ جس طرح اللہ کی ذات کبھی کسی کے سمجھ میں نہیں آئی، اس کی صفات قیامت تک انسانیت کے سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ میں پڑھا تو ملا یقیناً میں نے قلم ہی رکھ دیا۔ میں نے کہا دیکھو کتنی پیاری بات ہے، نہیں سمجھ میں بات بہت چھوٹی ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات سمجھ میں کسی کے نہیں آئی، کائنات عالم میں کسی مخلوق کے نہیں آئی۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے بھی یہاں پر سر تسلیم خم کر دیا، اقرار ربوبیت تو کر لیا، الوہیت کو مان لیا، معبودیت کا گردن میں توق ڈال لیا عبادت کا، لیکن ذات کو سمجھنے کی کسی میں صلاحیت نہ سمجھ سکتا۔ خالق کو مخلوق سمجھ جائے تو ممکن ہی نہیں۔ خالق کو مخلوق کیسے سمجھ جائے گی؟ وہاں حیات ہی حیات ہے، اور یہاں ممات ہی ممات ہے، وہاں کمال ہی کمال ہے، اور یہاں نقص ہی نقص ہے۔ کیسے سمجھ لیجئے گا اس کو؟ جی یہ تو شکر ہے اس رب ذوالجلال کا کہ وہ ہماری زبان میں اتر کر کے اس نے قرآن کریم نازل کر دیا، تاکہ کچھ مجھے اس کا عطا پتہ لگ سکے، اس کا کچھ عطا پتہ لگ سکے۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ جس کو اللہ ہدایت دیتے ہیں، کم سے کم آپ تو اعتراض نہ کیجیے، ہم کو ہدایت دیا الحمدللہ اس نے۔ جی ہدایت دیا نہیں دیا؟ جی آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہدایت ہی تو ہے، آپ کیوں اس کے کلام کو سن رہے؟ یہی تو ہدایت۔ جی اللہ کہتے ہیں فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جس کے نصیب میں مقدر میں گمراہی آ گئی وہ بڑے ٹوٹے اور خسارے میں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اب سنیے، مفسرین لکھتے ہیں کہ سنو، علم کی بنیاد پر ہدایت نہیں ہے، فضل کی بنیاد پر، یعنی دنیاوی فضل، اللہ کا فضل اور ہے، اس پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں، علم کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر۔ ارے بھائی دنیا کے بڑے بڑے عقلاء جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلال، صہیب رومی، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، جی یہ لوگ مسلمان ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو بڑے بڑے چودھریوں نے کیا کہا، یونیورسٹیوں کی ڈگری والوں نے کیا کہا، انؤمن کما آمن السفہاء لا حول ولا قوۃ الا باللہ آمنت باللہ وبرسولہ۔ جی ارے ان بیوقوفوں کی طرح ہم ایمان لے آئیں۔ ہوئی کن کو کہا بیوقوف؟ اصحاب محمد کو، اصحاب محمد کو کیا کہا؟ بیوقوف۔ اللہ پاک نے رد کیا ان پر، الا انہم هم السفہاء۔ اللہ پاک نے، میں گواہی دیتا ہوں رب ذوالجلال کائنات عالم کا مالک کہ وہ بیوقوف نہیں ہے جس نے اللہ کو مان لیا، بیوقوف تو وہ ہے جو پتھر کو تسلیم کر دیا اور اللہ کو نہیں مانا۔ اس سے بڑا بیوقوف ہوگا کوئی؟ اس لیے اللہ نے کہا الا، تاکید لائے، الا بھی کہا اور پھر ان تاکید لائے، تاکید پر تاکید کر دیا، الا ان، اور پھر مولانا ہم کہہ دیا، یہ جمع کا سیگا ہم بھی تاکید پر کر دیا۔ یعنی آپ بولتے ہیں نا تاش کھیلنے والے، میں نہیں جانتا ہوں، بس سنتا ہوں آپ سے کہ نہلے پہ ڈہلا مار دیا ہے نا جی، تو الا انہم هم السفہاء،
الا انہم ہم السفہاء، کہا یہ بیوقوف ہے یا یہ بیوقوف ہیں؟ جی جو ایک اللہ کو مان لیا، بت کو لات مار دیا، پتھر کو لات مار دیا، صنم کو اٹھا کے پھینک دیا اور دل میں اللہ کو اتار لیا، یہ بیوقوف ہیں؟ بیوقوف تو وہ ہیں جو اچھے سے بت کے سامنے پوجا کر رہے ہیں۔ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، ولکن لا یعلمون۔ تو اللہ کہتے ہیں سب سے بڑے ٹوٹے میں، سب سے بڑے خسارے میں، سب سے بڑے نقصان میں کون ہے؟ جس نے انتخاب گمراہی اپنے لیے کیا، وہ سب سے زیادہ کیا ہے جی؟ اسی لیے دوستو، اسی لیے مسنون یہ ہے کہ جب بھی کوئی خطیب خطبہ دیتا ہے، جب بھی کوئی واعظ جی، جب بھی کوئی مقرر کھڑا ہوگا تو پہلے خطبہ معصورہ پڑھتا ہے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب ایک نقطہ بتا کر کے یہ درس یہی پہ چھوڑتا ہوں، بقیہ کل۔ مولانا صاحب ایک عجیب بات ہے سوچنے کی، الحمدللہ نحمدہ واحد ضمیر، ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، یہ سب واحد کا صیغہ آ رہا ہے۔ یعنی ہدایت کے جتنے بھی صیغے استعمال ہوئے ہیں خطبہ یہ آج میں مطالعہ کر رہا تھا تو میرے سمجھ میں بات آئی، اور اس سے پہلے نہیں آئی، بہت پڑھا، پوری زندگی بڈھا ہو گیا مولانا۔ یہ پہلے شروع کے جتنے صیغے میں سب میں واحد ہو کون ہے؟ اللہ۔ اے میرے اللہ کر دے میرے دل کو ایک میدان ہو، وہی ہو ہے، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو۔ یہ حاجی صاحب کا شعر ہے، حاجی امجاد اللہ مہاجر مکی کا، اور رات میں روتے تھے اور اس شعر کو بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے کہا کرتے تھے کہ اے میرے اللہ کر دے میرے دل کو ایک میدان ہو۔ عمرہ کرنے گئے تھے تو اس شعر کو پڑھا تھا، یاد ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا، کتنا پیارا جملہ ہے۔ اے میرے اللہ کر دے میرے دل کو ایک میدان ہو کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ بالکل صفایا چٹیل۔ ارے رات میں بھی کہتے یار وہاں ہو کا عالم تھا، کیا مطلب؟ کیا مطلب عادل؟ سناٹا تھا۔ تو کہہ رہے ہیں فریاد میں اس کا دو مطلب ہے، شعر میں تعبیر ہے، استعارہ ہے، استعارہ سمجھتے ہو؟ ہاں کیا؟ ایک میدان ہو، ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ تو ہو، بس تو ہے، تو ہو۔ دوسرے یہ کہ یہ چٹیل میدان ہو، یہاں کوئی مخلوق نہ ہو سوائے تیرے، یہ ہے دوسرا مفہوم اس کا۔ اے خدا کر دے میرے دل، اے الہ کر دے میرے دل کو ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو۔ کتنا پیارا شعر ہے، ابھی یاد آ گیا۔ اچھا بھیا، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ سارے صیغے نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ یہ سب ایک صیغہ آیا ہے، معلوم یہ ہوا کہ منزل کی طرف اللہ رب ذوالجلال کے سوا مجھے کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ کتنی پیاری بات کہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دیکھو توحید کا کتنا بڑا جامع جملہ ہے یہ، کہ ہدایت کی تمام جی مقصودیت سب کی سب رب ذوالجلال سے جوڑ۔ کہا گناہ بھی میرا کوئی معاف تیرے سوا نہیں کرے گا، مجھے منزل پر تیرے سوا کوئی پہنچا نہیں سکتا، اے اللہ تیرے سوا میں کسی کی تعریف کا اقرار کر نہیں سکتا۔ نحمدہ تیری ہی تعریف کرتا ہوں، ونستغفرہ اور تجھ سے ہی مغفرت چاہتا ہوں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ اللہ کے سوا کوئی گناہ نہیں معاف کر سکتا۔ اللہ ہم سب کے گناہ کو معاف کرے۔ اور اس کے بعد سنیے
کمال کر دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، واللہ وہ رسول ہے ہمارے. میں جذباتی آدمی، یقین یعنی بعض الفاظ حدیث کے پڑھتا ہوں نا تو خود وہ لفظ بولتا ہے، وہ لفظ بولتا ہے کہ یہ زبان عام انسان کی نہیں ہے، یہ اس شخص کی زبان ہے جس کی زبان پر اللہ بولتا ہے. بھائی وہ میں تو کہانی لوا میں یہی نہیں، اللہ بولتا ہے نا رسول اللہ کی زبان پر. اللہ تھوڑے آئیں گے ہمارے کو بولنے کے لیے. اللہ نے ایک زبان استعمال کی ہے رسول اللہ کو اپنی زبان کے لیے، کیونکہ وہ زبان سے پاک ہے. جی تو کیا کہا؟ اگلا جملہ کیا کہا؟ جی وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا. دیکھیے مولانا، دیکھ لیجیے آ گیا شرک. نفی کرنی ضروری ہے. من شرور ومن سیئات، اوئی جمع کسے گا، دونوں کو موازنہ کیجیے. آپ جب کمال کی بات آئی تو ایک دم دامن میں گئے اللہ کے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی میرے ذات کے اندر تصرف نہیں کر سکتا. اور جب گمراہی کی بات آئی تو ادھر بیوی بھی ہے گمراہ کرنے والی، ادھر بیٹی بھی ہے، ادھر بیٹا بھی ہے، ادھر چاچا بھی، ادھر پاپا بھی، ادھر نانا بھی، ادھر دادا بھی، ادھر قوم بھی، ادھر وطن بھی، ادھر معاشرہ بھی. یہ سب کے سب الجھائیں گے مجھے. من شروری، نفس کو لبھانے کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، انگنت لا تعداد، انگنت. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، کہا تمام جتنے بھی تانے بانے ہیں کس کے؟ طاغوت کے. ان تمام طاغوتی تانے اور بانے سے رب ذوالجلال میں تیری امان چاہتا ہوں. من شرور ومن سیئات اعمالنا، من سیئات، واللہ یقین یعنی کمال کر دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ آج سے پہلے میں نے نہیں سوچا تھا مجھے، آج سے پہلے نہیں سوچا تھا. میں بھی پڑھتا ہوں اس کو جی، لیکن اس طرح نہیں سوچا تھا. اب آج کے بعد پڑھوں گا تو مزہ آئے گا مجھے بھی. جی آپ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں سمجھ میں آتی کبھی. اس کے بعد اللہ سے کیا کہا کہ اللہ اگر تو کسی کو گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جسے تو ہدایت دے دے اسے کوئی، اے اللہ بس آپ ہم سب کو ہدایت دے گمراہی سے. جی اور پھر آخر میں چلتے چلتے اللہ کی جناب میں اپنا اکلوتا پن ظاہر کر دیا. اکلوتا پن سمجھتے ہیں؟ ارے باپ کا اکلوتا کیا مطلب؟ ایک. تو اللہ میرا ایک ہے اور ہم بھی بندے اس کے ایک ہیں. ہم سب ایک بندے ہیں نا. کس کے بندے ہیں؟ جی ہم سب کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے. تو کہاں میرے اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں، سچی معبود نہیں، کوئی بھی نہیں. بھائی سورج کون طلوع کرتا ہے؟ غروب. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اپنی کبریائی کو اپنے دلوں میں ہم سب کے ڈالے. پھر کیا کہا؟ خود اپنی رسالت کا بھی اقرار کر کے اللہ کو سنا دیا، کیونکہ جتنا ہم پر ضروری ہے کہ ہم رسول پر ایمان لائیں، رسول پر خود بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی رسالت پر ایمان لائے. رسول پر خود بھی ضروری ہے. جب نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. قوت کے ساتھ کہا ہے، کس کے ساتھ کہا؟ قوت کے ساتھ کہا. تو کہا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ، اے اللہ میں تیرا بندہ ورسولہ، اور بندے کے ساتھ ساتھ یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے رسول بنا دیا. تیرا رسول بھی ہوں لیکن پہلے تیرا کیا مطلب؟ عنایت کا ہر وقت محتاج ہوں تیرے. عبدہ میں کیا ہے؟ تیری عنایت اگر نہ ہوتی تو یہ رسالت مجھے، جو عبد ہونے کی بنیاد پر تیری رسالت ملی. مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات کہی، سنا کے ختم کر دیتا ہوں. فرمایا کہ دیکھو قرآن پاک میں سارے نبیوں نے
اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ثابت کیا ہے اس بات کے لیے کہ اب وہ اللہ کے بندے. جی حضرت عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر کوئی میرا بندہ ہے تو وہ محمد ہے. کسی نبی کے لیے اللہ نے نہیں کہا، سب نبی نے خود کہا میں تیرا بندہ ہوں. اور اللہ نے رسول اللہ کو کیا کہا؟ فلما قام عبد اللہ، فلما سورہ جن میں فلما قام عبد اللہ، جب کھڑا ہوتا ہے اللہ کے سامنے اللہ کا بندہ. مولانا قاسم نانوتوی نے لکھا ہے کہ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے جو پورے قرآن میں اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیا. بس کیجئے بابا، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ 9:45 ہو گئے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یا اللہ محض اپنے فضل سے، کرم سے الہ العالمین ہم سب کو ہدایت پر ہی استقامت عطا کر دے، گمراہی سے بچا لے. پروردگار عالم تو ہم سب کا رب ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. الہ العالمین ہم چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتے. الہ العالمین وہی ہوگا جو تو چاہے گا. اے اللہ تو اپنی مشیت کو ہماری ہدایت کے ساتھ جوڑ دیجیے. اے اللہ گمراہی کو ہماری زندگی سے ختم کر دیجیے، زیر کو، زلال کو الہ العالمین ہم سے مٹا دیجیے. اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.